الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. آج کا ہمارا درس سورہ انفال آیت نمبر 60 سے شروع ہو رہا ہے. گزشتہ درس میں اس کا ذکر ہوا تھا کہ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، یہ مشرکین مکہ کہ لوگوں کو دین میں داخل ہونے سے روکتے ہیں. وَاللَّهُ مُحِيطٌ بِمَا يَعْمَلُونَ، تو اللہ تعالیٰ نے ان کا احاطہ کیے ہوئے، تو اسی کی شرح ہے. یہ متکبرین اور منکرین حق یہ غرور رکھتے ہیں. تو سنیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا انهم لا يعجزون. یحسبن یعنی گمان، جو کفر میں سبقت لے گئے وہ ایسا نہ سمجھے، ایسا گمان نہ کریں. سبقت یعنی بڑی ان کے پاس طاقت ہے، قوت ہے، جیسے کہ سپر پاور. تو ظاہر ہے کہ وہ دنیا میں سبقت لے گئے، تو انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ ان کی یہ دنیا میں ترقی اور سبقت لا یعجزون. عجز یعنی کسی کو عاجز کرنا. تو اللہ کو تھکا نہیں سکتے، اللہ کو ہرا نہیں سکتے، اللہ کے قابو سے باہر نہیں ہو سکتے. یہ ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ کتنی ہی طاقت کیوں نہ رکھتے ہوں، کتنی قوت کیوں نہ رکھتے ہوں، اللہ کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں. اب مسلمانوں کو ہدایت ہے تو مسلمانوں نے کیا کرنا؟ پھر یہ بھی حکم ہوا تھا کہ آپ مطمئن رہیے، اللہ تمہارے ساتھ ہے، فرشتے تمہارے ساتھ ہیں، سب کچھ. لیکن اب کس چیز کا حکم دیا جا رہا ہے اور کیا مقصد ہے، اسے ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. تو سنیے، وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمْ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنفِقُوا مِن شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنتُمْ لَا تُظْلَمُونَ. یہ وقف کو ذہن میں رکھیے، لا تعلمونہم، یا میں نے وقف کیا ہوں، اس کو ذہن میں رکھیے. تو ایک قاعدہ آپ کو بتا دوں گا ترجمے کے بعد ہی، کہ اللہ کی معیت تمہارے ساتھ میں ہے، توفیق ساتھ میں ہے، لیکن پھر بھی اعدو لہم، ان کے لیے، یعنی یہ جو سپر پاور ہیں، یہ جو بڑی قوت والے دندناتے ہیں مشرکین منکرین حق، تیاری کرو. اب تیاری کیا؟ اس آیت کی اصل روح کیا، اسے ہمیں سمجھنا ہے. مستطاعتم، جتنی تم سے ہو سکے. کیا؟ من قوہ، اپنے آپ کو مضبوط بناؤ. کس سے؟ من رباط الخیل، بندھے ہوئے گھوڑے. آج کل ٹینک، توپ، اور اس وقت کیا تھا؟ گھوڑے. تو بندھے ہوئے گھوڑوں سے کیا مراد؟ گھوڑے بہت ہوتے ہیں. ایک تو سامان
اٹھانے کے لیے. ایک تو بچوں کو دے دیا جاتا ہے کھیلتے رہو سوار ہو جاؤ, لیکن جنگ کا گھوڑا تربیت یافتہ ہوتا ہے, اسے کہیں نہیں لے آتے ہو جنگ, تو ایسے گھوڑے تیار رکھیے. تو آج اس کے معنی میں کیا, تو بولتے ہیں. اچھا مقصد کیا, ترہبون بہ, ڈراؤ. ہمارے پاس قوت ہے, حالانکہ اس کے پہلے واضح ہو چکا ہے کہ قوت کوئی چیز نہیں, اللہ کی معیت, لیکن قوت ہے. کسے ڈراؤ, عدو اللہ, اللہ کے دشمنوں کو, جو دین میں داخل ہونے سے لوگوں کو روکتے ہیں. وعدوکم, اور تمہارے دشمن. ٹھیک ہے. اب سنیے تیسرا, وآخرین من دونہم. یہاں جو تلاوت ہے اگر آپ معنی نہیں سمجھیں گے تو تلاوت صحیح نہیں پڑھ سکیں گے. وآخرین یعنی اللہ کے دشمن, آپ کے دشمن, اور دوسرے. تو دوسرے کون, من دو, ان کے, لا تعلمونہم, یعنی تیسرے ایسے ہیں جنہیں تم نہیں جانتے. اللہ کے دشمن سامنے ہیں, تمہارے دشمن سامنے ہیں, ان کے علاوہ ایسے دشمن ہیں تم نہیں جانتے. تو میں نے وقف کیا کہ لا تعلمونہم, اللہ یعلمہم, اللہ انہیں جانتا ہے. اب نماز کوئی پڑھا رہا ہے, وہ تو تا جیم یہ تو یاد نہیں رہتا ہے نا. اللہ پر وقف بڑا اچھا لگتا ہے. اگر اس نے کہا کہ لا تعلمونہم اللہ, کیا مطلب, کہ تم اور اللہ انہیں نہیں جانتے, ہوئے نا مطلب اس کا. اس لیے معانی کا جاننا بہت ضروری ہے. دیکھیں آپ مخرج پر کتنی محنت کریں, صفات پر محنت کریں, گننے کریں, مد کریں, علم وقف معنی جاننے کے بغیر نہیں آ سکتا. کیونکہ علم وقف کہاں رکنا, کہاں سے اٹھانا شروع کرنا. دیکھیے لا تعلمونہم, تم انہیں نہیں جانتے. اب اگر امام صاحب نے پڑھ دیا تو لا تعلمونہم اللہ, تو ہمارا کام کیا, اللہ یعلمہم, زبان سے ادا کریں. سنتے ہیں کبھی امام غلطی کرتے ہیں تو اڑوس پڑوس سے آواز آتی ہے, کیا مطلب, کہ امام صاحب ہم آپ کی اطاعت نہیں کرتے, آپ نے کہا کہ لا تعلمونہم اللہ یعلمہم, خلاص آپ بے فکر رہیے. تو وہ ہے کہ امام کی اتباع, نماز توڑ کر ہٹنا نہیں, اتباع. اگر کوئی شخص پڑھتا ہے علم نشرح لک صدرک کے بجائے لک وزرک, تو منہ سے ادا کریں نماز میں لک صدرک. تو یہ طریقہ ہے, اور اس کی کوشش کریں کہ یہ آیت ایسی ہے, اور ایسی کئی آیتیں ہیں. تو میں اس پر نشاندہی کرتا ہوں. تو سنیں, اللہ یعلمہم, اللہ جانتا ہے. اب یہ کون لوگ, کس طرف ذہن جائے گا. سب سے اچھی بات کہ اللہ جانتا ہے, ہم نہیں جانتے, لیکن بعد میں بتلا دیا گیا, بعد میں پتہ چل گیا. وہ کون تھے, جن سے معاہدہ ہوا تھا, بنی نذیر, قریظہ, قینقاع. یہ اندرونی طور پر سازش کر رہے تھے. مسلمان سمجھے کہ ہمارے حلیف ہیں, تو یہ لوگ بعد میں ظاہر ہوا. اچھا, اب یہ تیاری کرنے کے لیے ظاہر بات ہے کہ آپ کو گھوڑے خریدنا پڑیں گے, تلوار وغیرہ. تو وما تنفقوا من شیء فی سبیل اللہ یوفی الیکم, کہ جو کچھ تم خرچ کرو گے اللہ کی راہ میں پورا پورا بدلا جائے گا, اور تم پر کسی قسم کا ظلم نہیں کیا جائے گا. یہ اس کی تفسیر ہوئی, لیکن ابھی تفسیر باقی ہے. کیا کہا جا رہا ہے, وَأَعِدُّوا لَهُمْ, کس سے کہا جا رہا ہے, مجھ سے, کسی فرد سے نہیں. کس سے کہا جا رہا ہے, حکومت کے اہلکار سے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حکومت تھی, اس کو ذہن میں رکھیے. لہذا اس آیت پر ہم لوگوں کو ابھاریں, یہ حکم نہیں ہے, حکومت کو حکم ہے. اور آج کل یہ کام حکومتیں کر رہی ہیں. ہر حکومت کے پاس کیا ہے, ٹینک ہے, توپ ہے, ملٹری ہے, سب ہے. لیکن اگر ایک شخص یہ آیت پڑھتا ہے اور اپنی ایک جماعت بناتا ہے کہ چلو تیاری کرو, کیا نام اس کا, اسی کا نام جو آج کل مشہور ہے مسلمانوں کے بارے میں, دہشت گرد. تو ہم موقع دیتے ہیں لوگوں کو اسلام کو بدنام کرنے کا. قصاص کہیں ہے کہ اے شخص اپنے محلے میں جو کوئی قتل کرے اسے قصاص دو, نہیں, حکومت کے اہلکار.
لہٰذا یہ آیت کا مطلب بھی واضح ہے اور اس کی روح بھی واضح ہے۔ اب سنیے دوسری چیز جو ہے پیش آ رہی ہے، واقعی اس میں بڑی عبرت ہے، بڑا درس ہے۔ اسلام کیسی کیسی آیتیں پیش کرتا ہے اور لوگ ہمیں بدنام کرتے ہیں۔ تو سنیے، وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ جناحو پر ہے نا پرندے کے جناح، اڑتا ہے پرندہ، جب پیر نیچے اس نے لپیٹ لیا مانے کہ اس کی اسپیڈ ختم ہو گئی، اب وہ نیچے اترنا چاہتا ہے، تو امن و امان کے لیے جناحو۔ اگر یہ لوگ منکرین حق، مشرکین جن کے لیے تم تیاری کر رہے ہو، آمادہ ہو جائیں سلم، صلح، سلامتی، شانتی کے لیے، تو کیا بات ہے، کیا کرنا چاہے؟ فَجْنَحْ لَهَا، اے رسول آمادہ ہو جا صلح کرنے کے لیے۔ اللہ، ابھی تو وہ دھوکہ دے رہے تھے، مگر ہمت کیا ہے؟ ہمت کی بات ہے کہ آپ بھی اپنے وسعت دل کا ثبوت دیں۔ اچھا، اب وہ دھوکہ باز ہیں، دھوکہ باز تھے نا مدینہ کے یہودی، اس لیے دیکھیے غور سے سنیے، فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اللہ پر بھروسہ کرو، اس لیے کہ وہ خوب سننے والا خوب جانے والا ہے۔ کیا درس ملا؟ کہ دشمن دھوکہ دیتے ہیں، اور کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، یہ آپ سے جو صلح کر رہے ہیں یہ نفاق ہے۔ اسلام کیا کہتا ہے کہ نہیں، وہ آمادہ ہیں، صلح کر لو۔ اب جب یہ بات واضح ہے کہ آپ کی جیت ہتھیاروں سے نہیں ہوتی، اللہ کی معیت ہے، لہٰذا پیغام دیجئے امن کا اور آپ بھی صلح کیجئے۔ اللہ سن رہا ہے، اگرچہ وہ دھوکہ دیں گے تو اللہ سن رہا ہے۔ دیکھیے کیسی عظیم بات ہے سیاست، حکمت، ہر چیز، وہ خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے۔ مزید سنیے، وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ۔ یہاں پر بھی ترجمہ کا خیال رکھیے، اگر وہ چاہتے ہیں، یعنی آپ کی طرف آمادہ ہو رہے ہیں صلح کے لیے، لیکن مقصد کیا ان کا؟ دھوکہ دینا، تو سنیے اے رسول، فَإِنَّ حَسْبَكَ، حسب یعنی کافی، کہ یعنی تجھے اللہ۔ اب کیا چاہیے؟ لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی صلح کر رہا ہے اور آپ انکار کر دیں، نہیں، ہمارے لیے کون کافی ہے؟ اللہ، لہذا صلح کرنا یہی ہمت کا کام ہے۔ هو الذی، وہی ہے، اس کا ترجمہ دیکھیے، ایدک، تائید کی تیری، ٹھیک ہے۔ اب با کا کرشمہ دیکھیے، یہ با کے کرشمے کی وجہ سے معنی غلط ہو جاتے ہیں، جیسے بسم اللہ میں کرتے نا ترجمہ، شروع اللہ کے نام سے، جی، تو سنیے، ایدک، تائید کی تیری، بے نصرہی، با کس کے لیے آتا ہے؟ استعانت کے لیے، شروع کرنے کے لیے نہیں۔ اب یہ تو لکھ دیا گیا ترجمے میں، قواعد چاہیے نا۔ وَبِالْمُؤْمِنِينَ، اب بالمؤمنین یہاں بھی با ہے، تو کیا ترجمہ کریں گے؟ تائید کرتا ہے تیری، مومنین کی نہیں بات ہو رہی ہے، تائید کرتا ہے اللہ تیری اپنی مدد اور مومنین سے، یہ ترجمہ کرنا با کا سے۔ اگر ترجمہ کیا کہ آپ کی اور مومنین کی، تو ترجمہ با کے قواعد سے ہٹ جائے گا۔ تو وہ کیسے؟ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور چند مسلمان مکے میں پریشان تھے، تو اللہ نے مدد کی، کچھ جمگھٹے کے سامنے سے نکال دیا جو قتل کے لیے کھڑے تھے، اور مدینہ کے لوگ ایمان لائے، تو مدینہ کے مؤمنین اور اللہ اپنی مدد سے آپ کی تائید کی، تو معنی واضح ہو گئے۔ لیکن پھر مزید وضاحت کی جا رہی ہے کہ یہ مہاجرین کی وجہ سے جو آپ کی تائید کی، سنیے، وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ اوس و خزرج کے قبیلے، یہی نہیں دو،
कई कबीले थे, बनी बकर का था, आपस में इनकी सरफटोली थी, लेकिन ख़ासकर औस व खजरज, उनके दिलों में मोहब्बत डाली अल्लाह ने। अल्लफ़ युअल्लिफ़ तालिफ़। अगर आप मदीना में पहुंचने के बाद जो कुछ ज़मीन में सारा खर्च करते उन औस व खजरज पर, मा अल्लफ़्त बैन क़ुलूबिहिम, तो सोना चांदी के एवज़ भी उनमें मोहब्बत उल्फत नहीं डाल सकते थे। तो किसने डाली? अल्लाह ने। तो किसने तायद की? अल्लाह ने नुसरत। वलाकिन अल्लाह अल्लफ़ बैनहुम इन्नहु अज़ीज़, कि वो गालिब है, हकीम है। उसकी हिकमत ये थी कि इनके दिलों में मोहब्बत वाक़ हो, और उसकी अजीज़ियत ऐसी थी कि कोई उसके ख़िलाफ़ कर नहीं सकता। अब हुक्म है, सुनिए। या अय्युहन नबिय्यु हस्बुकल्लाहु व मन इत्तबअक मिनल मुअमिनीन। ऐ नबी, काफ़ी है तुझे अल्लाह, काफ़ी है तुझे अल्लाह। अभी वमन इत्तबा का तर्जुमा क्या करेंगे? यहाँ कुछ तफासिर वाले हक से हट गए। तर्जुमा क्या होगा? तुझे अल्लाह काफ़ी है, और जिन्होंने तेरी पैरवी की उन्हें अल्लाह काफ़ी है। वमन इत्तबअक, पैरवी की किन लोगों में से? मुमिनीन, जिन्होंने पैरवी की, तो दोनों के लिए अल्लाह काफ़ी है। लेकिन अगर कोई आपको गलत बयानी से काम ले और यूँ तर्जुमा करे कि तुझे अल्लाह काफ़ी है और मोमिनीन काफ़ी हैं, तो मोमिनीन, और मोमिनीन में नाम लेते हैं उमर का, वो आपके लिए काफ़ी हैं, तो फिर हमारे लिए रसूल काफ़ी हैं, तो लगाओ नारे। देखिए कैसा तर्जुमा हुआ, कैसा तर्जुमा हुआ, जबकि कायदा ये नहीं बता रहा है, यही बताते हैं, और वो यही समझते हैं कि यही इसका तर्जुमा है। जाहिर है कि कलाम पाक से ही कोई गुमराह होता है, किसी और कोई हिदायत पर आता है, तो इसलिए हक़ाइक़, हकीकत हमेशा हकीकत होती है। देखिए कैसा तर्जुमा, मिन है, काफ़ी है तुझे, ऊपर क्या था कि तायद की तेरी मोमिनीन से, और आप बिल्कुल सही तर्जुमा उसका बाकी वैसे। और अब ये कि आपकी मोमिनीन की अल्लाह काफ़ी है, न कि आपको मोमिनीन काफ़ी है, ये नहीं कहा गया है। अब सुनिए, अब जो आयत आ रही है इसका भी पस मंज़र देखिए और मकसद क्या ये भी देखिए। या अय्युहन नबिय्यु हर्रिज़िल मुअमिनीना अलल क़िताल इन यकुम मिनकुम 20 साबिरून यग़लिबू मिअतैन व इन यकुम मिनकुम मिअतुन यग़लिबू अल्फ़म मिनल्लज़ीना कफ़रू बिअन्नहुम क़ौमुन ला यफ़क़हून। ये आयत का पस मंज़र भी उस वक्त कहा जा रहा है जंग बद्र के बाद। मुसलमान घबराए हुए थे, और रसूल से कहा जा रहा है, हमसे नहीं, रसूल से। ऐ नबी, मोमिनीन को उभारिए, क्योंकि पश्चिमत हुए थे ना कि नहीं उभारिए, अभी बातिल को मिटाना है। इन यकुम मिनकुम 20, अगर तुम्हारे पास 20 अफराद हैं, सब्र, देखिए सब्र, अफराद नहीं, सब्र की सिफत, जोश न हो, अपने नफ्स पर कंट्रोल हो, हथियार पर फ़ख्र न हो और उजलत न हो, ऐसे अगर 20 हैं तो गालिब आएंगे 200 पर। तो 1 का 10 हुआ, और यही मशहूर था आज तक, जो मशहूर था 1 का 10। क्यों? सब्र, अल्लाह की मायत, और ये होता रहा। व इन यकुम मिनकुम मियतुन, और अगर तुम में 100 हैं, यगलिबू अल्फम मिनल्लज़ीना कफ़रू, 1000, तो वही 1 का 10। बिअन्नहुम कौमुन ला यफ़क़हून। क्यों ऐसा, क्या बात है? इसलिए कि वो कौम समझती नहीं। क्या नहीं समझती? ये एक चीज़ जो मोमिनीन के पास है उसे कोई नहीं समझता, कोई नहीं समझता, और मोमिन ही समझ सकता है। इसलिए कि मोमिन 1 के बदले में 10, इसलिए कि ईमान वाला आगे बढ़ता है,
اپنا مال، اپنی جان، اپنی جد و جہد، اپنی کوشش، سب کچھ، اور ایک غیر مومنین بھی آگے بڑھتا ہے، وہ بھی تبلیغ کر رہے ہیں نا آج کل. دونوں میں فرق ہے، دونوں میں فرق ہے. لا یفقہون اور یہاں یفقہون، کیونکہ اس کا حامی اللہ، اس کا نگہباں اللہ، اس کا سرپرست اللہ، اور سب کچھ اللہ. اور جو نقطہ ہے اسلام کے خاطر یہ جد و جہد ہو رہی ہے. اگر یا تو مرنا یا جینا، تو وہ کیا سے سوچتا ہے کہ اگر یہ اسلام مٹ جائے تو اس کے بعد میرا جینا کیا فائدہ، کیا فائدہ ہے جینے کا. یہ چیز کسی کے پاس نہیں، اس لیے ایک کے بدلے 10. یہ اہم نقطہ ہے. پھر سنیے، پھر حکم ہوتا ہے الآن خفف اللہ عنکم وعلم ان فیکم ضعفا فإن یکم منکم مئة صابرة یغلبوا مئتین وإن یکم منکم ألف یغلبوا ألفین بإذن اللہ واللہ مع الصابرین. الآن کئی جگہ پر ہے، وہاں حمزہ ہے تو آلآن، لیکن یہاں حمزہ نہیں ہے، الآن، ابھی. اب جنگ بدر ختم ہو چکی، مسلمانوں کی جماعت بڑی، اب اللہ نے تخفیف کر دی تم سے، اور کیا، اور جان لیا کہ تم میں کچھ کمزور ہیں. دیکھیے اب دوسرا حکم، اگر تم میں 100 صبر کرنے والے یغلبوا مئتین، تو ابھی ایک کے بدلے 2، پہلے 1 10 اور ابھی 1 2. اگر تم میں 1000 یغلبوا الفین، 1000 ہیں تو 2000 پر غالب. صبر کی صفت ہے، اور باذن اللہ واللہ مع الصابرین. یہ تبدیلی کیسے ہوئی، اتنا فرق کیوں؟ حالات کے لحاظ سے. چنانچہ اس پر عمل ہوتا رہا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری زمانے میں یہی ہوا کہ ایک کے بدلے 10. خلفائے راشدین کے بارے میں بھی یہی چیز، مگر اب وہ روح نہیں رہی اور وہ حقیقت نہیں رہی. جیسے کہ پچھلے آیت میں گزرا کہ لوگوں نے اپنے اپنے جتھے بنا لیے، جبکہ یہ حکومت کا کام تھا. تو جو چیز ہٹ جاتی ہے وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ، تو وہاں پر شکست کے سوا کچھ نہیں. اس کا جو حکم ہو رہا ہے کسے؟ اس رسول کو. رسول کے بعد اس کا نائب کون؟ بادشاہ. تو اس میدان سے ہٹ کر لوگ کوشش کر رہے ہیں، اس لیے شکست ہی شکست. اگر قرآن ان کے سامنے رکھا جائے اور اس کی روح کو سمجھیں تو کامیابی مسلمانوں کے ساتھ ہے. اب سنیے، اب دوسری چیز، اور اس کو نہ بھولیے کہ یہ میدان کون سا ہے؟ جنگ بدر کا. اس لیے ہم میدان جنگ بدر کی ان آیتوں کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اصل روح کہ کہاں لوگوں سے غلطیاں ہو رہی ہیں. تو سنیے، ہوا یہ تھا کہ جب جنگ بدر کا یعنی تقریباً وہ مشرکین بھاگنے لگے تو غنیمت تو ان کے لیے حلال کر دی گئی، تو فوجیوں کو بھی یہ لوگ قید کرنے لگے. وہ بھی غنائم میں ہے نا، ڈھال ہو، گھوڑا ہو، سامان ہو اور قیدی ہو. تو یہ ہوتا تھا کہ قیدی کو پھر فدیہ دے کر چھوڑا دیا جاتا تھا، تو یہ بھی مال ہوا. تو یہ شروع ہو گیا، اور کچھ قیدی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی مسلمانوں کے پاس آ گئے. تو سنیے، اس وقت کچھ صحابہ میں بھی کچھ اختلاف ہوا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ صحابہ کے چہروں پر دیکھا ناراضگی، تو بولے اللہ کے رسول یہ کیا شروع کر دیا؟ وہ بھاگ رہے، ان کا پیچھا کرنا چاہے تھا تاکہ ختم ہو کٹے کافر. تو سنیے کیا ہدایت ملتی ہے، لیکن اس آیت کو بھی غور سے سنیے. ما كان لنبي ان يكون له اسرى حتى يثخن في الارض تريدون عرض الدنيا والله يريد الاخره والله عزيز حكيم. نبی کے لیے مناسب نہیں کہ اس کے پاس قیدی ہوں. ایک چیز قیدیوں کی، حتی یثخن فی الارض، یہاں تک کہ زمین میں ان شریروں کو کچل دیا جائے. چونکہ آ چکے تھے نا وہاں گھمنڈ کے ساتھ، بڑی شان کے ساتھ، تو انہیں کچل دیا جائے. تریدون عرض الدنیا، تم دنیا کا نفع چاہتے ہو، یعنی ان کے بدلے میں کچھ رقم ملے گی، اور اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں آخرت.
تمہارے لیے. واللہ عزیز حکیم، زبردست غالب اور حکمت والا ہے. تو قصہ کیا ہوا؟ اگلی آیت جو ہے اس میں بھی کئی لوگوں کو غلط فہمی ہوئی. تو سنیے آج کیا کہا جا رہا ہے، قصہ کیا ہوا، بات کیا تھی. دیکھیے دو چیزوں کو ذہن میں رکھیے، یثخن فی الارض، زمین میں ان لوگوں کو کچل دینا، اور قیدی. دو چیزیں ہیں. لولا کتاب من اللہ سبق لمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم فکلوا مما غنمتم حلالا طیبا واتقوا اللہ ان اللہ غفور رحیم. آیت کا سمجھنا آیت میں ہی ہے. اگر نہیں ہوتا نوشتے میں لکھا ہوا پہلے سبق یعنی تقدیر میں، لمسکم فیما اخذتم، تو تم نے جو لیا نا، قیدیوں کو پکڑا اور غنیمت مال وصول کیا ہے ان کے بدلے، لمسکم تو تمہیں چھو لیتا عذاب عظیم. ٹھیک ہے، تو کیا لکھا تھا اس کی وضاحت ہونا چاہیے. لکھا کیا تھا؟ اگر اس کی وضاحت نہیں ہوئی تو آیت سمجھ میں نہیں آئے گی. کیا لکھا تھا؟ تو کچھ حضرات کہتے ہیں کہ لکھا تھا کہ تمہاری نجات ہو، تو اس سے آیت کا مطلب سمجھ میں نہیں آتا. نجات نہیں، نجات کی بات نہیں ہو رہی تھی. کیا لکھا تھا؟ دیکھیے آیت میں کیا لکھا ہے، فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ، کھاؤ جو تم نے حاصل کیا. تو قیدی کے بدلے فدیہ بھی لیا، تو اسے کہا جا رہا ہے کہ کھاؤ. حلالن، حلال بھی کہا جا رہا ہے، طیبہ، طیب بھی کہا جا رہا ہے. اور جانتے ہیں کہ حلال اور طیب کیا مطلب؟ بھائی ایک چیز حلال ہے لیکن وہ سڑی ہوئی نہیں ہے تو وہ طیب ہے. ہر چیز حلال اور اس میں تعفن آتا ہے، سڑان ہوتی ہے. واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اللہ تعالیٰ مغفرت اور رحم کرنے والا ہے. کیا مطلب آیت کا؟ دیکھیے ہے نا الجھن ہے کہ نہیں، کہ تمہیں عذاب چھو لیتا اور تقدیر میں لکھا نہیں ہوتا. تو کیا تقدیر میں؟ تو سنیے، اسرا، قیدی اور یثخن فی الارض، سمجھ رہے ہیں؟ تو تقدیم تاخیر کا فرق ہوا. پہلے کیا ہونا چاہیے تھا کہ یہ جو آئے تھے دندنا تھے انہیں کچل دیا جاتا اور پھر غنیمت. صحابہ سے کیا ہوا؟ تقدیم کیا غنیمت کو، قیدیوں کو پکڑنا. بس یہ فرق ہوا ہے. یہی تھا اس لیے کہا گیا. تو مسکم کیا تقدیر میں لکھا ہوا تھا؟ مال غنیمت پچھلی امتوں کو حرام تھا تو اس امت کو حلال، یہ لکھا ہوا تھا. اب واضح ہوا مطلب آیت کا، یہ لکھا ہوا تھا. لہذا تمہارے لیے حلال ہے، مگر خیال رکھنا مقدم کسے کیا جائے اور مؤخر کسے کیا جائے. اب انہی قیدیوں کے بارے میں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے، مسلمانوں کے پاس تھے، انہیں لڑکایا جا رہا ہے. دیکھیے سنیے کیا کہا جا رہا ہے. کہو اے نبی ان سے، یا ایھا النبی قل لمن فی ایدیکم من الاسراء ان یعلم اللہ فی قلوبکم خیرا یؤتکم خیرا مما اخذ منکم ویغفر لکم واللہ غفور رحیم. تو قیدی پکڑ لیے، مشرکین بھاگے، کچھ دیر تک پڑاؤ کیا تھا مگر اللہ کی توفیق سے وہ واپس چلے گئے. مدینہ پر حملہ نہیں ہوا، گزشتہ شرح ہو چکی ہے. تو مقدم ہونا چاہے تھا انہیں قتل کرنا. تو سنیے ابھی، اے نبی ان سے کہہ دو جو تمہارے ہاتھوں میں قبضے میں قیدی ہیں، کیا کہہ دو؟ ان یعلم اللہ فی قلوبکم خیرا، اگر اللہ جانتا ہے تمہارے دلوں میں کوئی بھلائی، یؤتکم خیرا، تو اللہ تعالیٰ تمہیں بھلائی یعنی سمجھ عطا کرے گا. مما اخذ منکم، جو تم سے فدیہ لیا گیا، یعنی ان سے مال لیا گیا اور انہیں وہاں چھوڑ دیا گیا، لیکن جانے سے پہلے یہ سمجھا دو. ویغفر لکم، اور تمہاری مغفرت کرے گا اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے. کیا مطلب کہ یہاں سے جا رہے ہو تو سنیے، اگر آپ میں کوئی خیر کا مادہ ہے تو اللہ تعالیٰ تمہیں توفیق دے گا. اور جو تم سے یہ فدیہ لیا گیا اس پہ ناراض، اصل یہ ہے کہ آپ کے دل میں خیر ہے کہ نہیں، اور جو کچھ آپ نے کیا اس پہ معاف کرے گا. اور اگر آپ کے اندر خیر کا مادہ نہیں ہے
آپ یہاں سے چھوٹ جانے کے بعد بھی شرارت کرتے ہیں تو سنیے، وَإِن يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ فَقَدْ خَانُوا اللَّهَ مِن قَبْلُ فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ۔ اب یہ جانے کے بعد اگر ان کا ارادہ ہے آپ سے خیانت کرنے کا، تو وہ تو اللہ سے بھی خیانت کر چکے ہیں، پہلے کر چکے ہیں۔ فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ، تو اللہ نے تمہیں انہیں قبضے میں دیا، قدرت دیا ان پر، تو اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ بہرحال انہیں نصیحت کر کے چھوڑ دیے جی۔ اب یہ جو دو آیتیں آ رہی ہیں آخر تک، اس میں اکثر یہ ہے مہاجرین کا ذکر ہے اور انصار کا ذکر ہے، تو ترجمہ کرنے کے بعد پھر کچھ خلاصہ ہے اس صورت کا، تو سنیے، ان الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير۔ کیا حکمتیں، کیا کیا اصول بتائے گئے ہیں کہ جو ایمان لائے اور ہجرت کی، تو مکے والوں کا پہلے ذکر ہوا، وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ، اپنے مال سے اور جانوں سے اللہ کی راہ میں جہاد کیا۔ اب دوسری جماعت کا، وَالَّذِينَ آوَوْا، جنہوں نے انہیں ٹھکانہ دیا، وہ کون؟ انصار۔ وَنَصَرُوا، مدد بھی کی، أُولَئِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْض، یہ ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ اب یہ سلسلہ چل رہا، آپ کتابوں میں پڑھتے ہوں گے ولا، تو یہ کیا ہے ولا؟ آج سنیے، یعنی غور سے سنیے، ایک دوسرے کے اولیاء، ولی یعنی ولی کے معنی دوست، ولی کے معنی حامی، ولی کے معنی سرپرست، تو اللہ ہمارا حامی، اللہ ہمارا سرپرست، ہم راز، جب دوست ہے تو ہم راز، تو کہتے ہیں یہ جو ہجرت کر کے آئے اور جنہوں نے ٹھکانہ دیا، یہ ایک دوسرے کے دوست۔ والذین آمنوا، اب ایک تیسری جماعت، والذین آمنوا، ایمان تو لائے، ولم یہاجروا، مگر مکے میں ہی ہے، ہجرت نہیں کی، ما لکم من ولایتہم من شیء، آپ کو ان سے ولا نہیں، یہ سمجھنا ہے کیا ولا، حتی یہاجروا، یہاں تک کہ ہجرت کریں۔ دیکھیے کیسا قانون بتایا، دیکھیے وہ مکے میں ہے، کسی کا بیٹا ہے، کسی کا بھائی ہے نا، کسی کی ماں ہے، اب ظاہر ہے کہ اس وقت مدینہ کی حکومت اور مکے کی اور، تو بین الاقوامی قوانین، کیسا اصول بتایا اسلام نے؟ لوگ کہتے ہیں کہ قرآن میں ہے کیا؟ سب کچھ ہے، سیاست بھی ہے، حکومت بھی ہے، سب ہے، کہ اگر آپ کا کوئی فرد وہاں وہ مومن ہے، دیکھیے المومنون اخوہ، سارے بھائی بھائی ہیں، مگر ولا نہیں کر سکتے، کیوں؟ وہ مکے میں آپ اس کی سرپرستی کیسے کر سکتے ہیں؟ وہ مکے میں آپ اس کی نصرت مدد کیسے کر سکتے ہیں؟ وہاں حکومت دوسری ہے۔ وہ مکے میں آپ اس کے ہمراز کیسے ہو سکتے ہیں؟ مہاجرین انصار ایک ساتھ بیٹھے ہیں، تیاری کیا کر رہے ہیں، کیا نہیں کر رہے ہیں، سب گفتگو کر رہے ہیں، یہ چیز ان کے ساتھ کیسے آپ کر سکتے ہو؟ کیونکہ ان کا معاشرہ کون سا ہے؟ دشمنوں کا، کیسی نصیحتیں کی جا رہی ہیں، تو ولا نہیں، یہ ہے ولا، گہری دوستی، ہمراز، یہ نہیں ہو سکتا۔ اچھا، لیکن یوں کہا جا رہا ہے کہ وہ دشمنوں کے ملک میں ہیں، اگر وہ ہجرت کر کے آئیں تو بات ختم ہوگی، لیکن اگر ہجرت کر کے نہیں آئے اور ان پر ظلم ہونے لگا، وَإِنِ اسْتَنصَرُوكُمْ، اسے بھی قرآن نے بتا دیا، ظلم ہو رہا ہے، اسلام پر چلنے نہیں دیا جا رہا ہے، فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ، تو آپ ان کی مدد کریں۔ پھر دیکھیے کیسے قوانین، إِلَّا عَلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ بَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ، اب آپ ان کی مدد کو پوچھیں گے، لیکن اگر اس حکومت سے آپ حلیف ہیں، معاہدہ ہو چکا ہے کہ ہم آپ پر کبھی حملہ نہیں کریں گے، تو نہیں،
دیکھیے ہے، کیونکہ اپنا جو عہد ہے، اپنا جو حلفیت ہے، تو مسلمانوں کے مقابلے میں انہیں تقویت دی جائے گی اور ان سے گفتگو کریں گے مصالحت کی کہ انہیں تکلیف نہ دیں۔ دیکھیے کیسا اسلوب بتایا جا رہا ہے، تفاہم سے۔ کہاں ہے وہ لوگ جو کاٹو مارو کے بیان دیتے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ دیکھو کیسے کیسے قوانین ہیں، یعنی وہ دشمنوں کے ملک ہے، مدد مانگ رہا ہے، پھر بھی اگر وہ آپ کا حلیف ہے تو مصالحت، گفتگو، رواداری، یہ ہے چیز۔ واللہ بما تعملون بصیر، چونکہ اللہ تعالیٰ جو کچھ بھی تم کر رہے ہو دیکھ رہا ہے، چاہے وہ مشرکین کے ملک میں، اور یہی ہو رہا ہے، حکومتیں یہی کر رہی ہیں سفارت کے ذریعے، لیکن جو جوش میں صبر کا مادہ نہیں، وہ اپنی طریقے سے نہ جانے کیا کیا کرتے ہیں اور اسلام کو بدنام کرتے ہیں۔ اس لیے اس کو میں وضاحت سے آج سمجھا رہا ہوں کہ قرآن فہمی اور قرآن میں ہمارے لیے کیا نصائح ہیں۔ مزید سنیے، والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض الا تفعلوه تکن فتنة فی الارض وفساد کبیر۔ جو کفر کی روش اختیار کیے ہوئے ہیں یہ ایک دوسرے کے دوست ہیں، دیکھیے نا فرق ہوا، اور مومنین ایک دوسرے کے دوست ہیں، لیکن جو کفر کے ملک میں ہیں ان کے ساتھ ولا نہیں ہو سکتا، لیکن وہ بھائی ہیں، تو فرق ہے بھائی میں اور ولا میں۔ اچھا، اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو فتنہ زمین میں بڑا فساد باقی رہے گا۔ لہٰذا کیونکہ اگر آپ جو دوسرے ملکوں میں، دشمن ملکوں میں ان کو اپنا ہمراز بناؤ گے، وہ راز وہاں پھیلائیں گے تو فتنہ برپا ہوگا۔ یہ نصیحت کی جا رہی۔ والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا لہم مغفرۃ ورزق کریم۔ اب آخر میں ان لوگوں کے لیے بشارت، جنہوں نے ٹھکانہ دیا اور جنہیں ٹھکانہ دیا کہ جو ایمان لائے، ہجرت کی اور جہاد کیا اللہ کی راہ میں، اور جنہوں نے دوبارہ ذکر ہے ٹھکانہ دیا اور مدد کی، اصل میں یہ مومنین ہیں حقیقت میں، ہے نا۔ لہم مغفرۃ، ان کے لیے مغفرت اور ان کے لیے رزق کریم۔ تو مغفرت کسے کہیں گے اور رزق کریم کسے کہیں گے؟ سوچنے کی بات ہے۔ دیکھیں کلام پاک جو کہتا ہے، بھائی مغفرت ہم کہتے ہیں کہ کوئی گناہ ہو گیا تو اللہ ہمیں بخش دے، ہے نا، یہی کہتے ہیں نا، اللہم اغفر لنا ورحمنا، یہ سارے الفاظ اس کے معنی ہیں۔ دیکھیں مغفرت، انہوں نے اپنا شہر، اپنے ماں باپ، اپنا گھر سب چھوڑا اور ان لوگوں نے اپنا ٹھکانہ دیا، پھر خود اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں جہاد کیا جسم سے، مال سے، پھر مغفرت کون سی؟ اس لیے کہ ہر فرد انسانی تقاضے کے تحت وہ مکمل تقاضا ادا نہیں کر سکتا جو رسول کرتے ہیں۔ لہٰذا اے اللہ، ہم نے جہاد بھی کیا، ہم نے جد و جہد بھی کی، ہم نے تبلیغ بھی کی، ہم نے نمازیں بھی پڑھی، مگر ہم وہ حق ادا نہیں کر سکتے، اس کی مغفرت ہوا۔ پھر رحم، تو کوئی گناہ ضروری نہیں گناہ کرنا، بغیر اس کے جو ہم حق ادا نہیں کرتے ہیں۔ رزق کریم، یہ کریم کیا بھائی؟ کریم رزق اللہ تعالیٰ دیتا ہے، تو ان کے لیے دنیا میں بھی رزق، لیکن کیسا کریم، آخرت میں بھی رزق کیسا کریم۔ تو کریم کسے کہیں گے؟ دیکھیے آپ بھی کریم ہے، انسان بھی کریم ہے۔ کہتے ہیں نا کہ فل یکرم ضیفہ، اگر کوئی مہمان آئے تو صاحب خانہ کو چاہے کہ یکرم، اس کے ساتھ کرم کا معاملہ کرے۔ ہم کہتے ہیں اللہ تو بڑا کرم والا، ہمارے ساتھ کرم کر۔ کیا مطلب کرم؟ کرم رزق تو اللہ نے دیا ہمیں، مقرر کیا ہمارا، تو کریم اسے کہیں گے کہ بغیر کسی عوض کے دے۔ دیکھیے آپ لوگوں کو تنخواہ دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا، یہ ان کا حق ہے، مگر آپ نے کچھ اضافہ دے دیا، یہ کیا ہو گیا؟ کریم۔ ایک مہمان آیا تو آپ جو کھاتے ہیں وہ، لیکن آپ نے مزید اضافہ کیا، یہ ہے کریم۔ کریم یعنی کیا؟ بغیر معاوضے کے اور مزید اضافہ۔ تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ آپ کا حق کیا، ہم تو آپ نے جتنی بھی کوشش کی ہے اس سے کئی دونا ہم آپ کو ثواب عطا کریں گے، رزق کریں گے، یہ ہے، اور مغفرت کریں گے۔ سنیے، لیکن اور ایک مسئلہ سنیے ابھی ان کے مہاجرین اور انصار کے تعلق سے۔
والذین آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم. جو ایمان لائے من بعد، پہلے ایمان لائے اور انہوں نے تائید کی، یہ تو انصار مہاجر ہوئے، لیکن اب ایمان لائے اور ہجرت کی. فتح مکہ کے بعد کہیے، فتح مکہ کے بعد آئے اور تمہارے ساتھ تو تم میں سے. اگر وہ دشمنوں کے ملک میں ہے تو ولا نہیں، بھائی ہیں، مومن ہے، مدد طلب کریں تو اسلوب سے جائیے، اچانک نہیں. معاہدہ ہے تو صلح سے. لیکن وہ آ گئے آپ کے ساتھ، کئی لوگ آئے دور دراز سے. عرب مشرک تو فتح مکہ کے وقت سارے مسلمان ہو چکے تھے، لیکن دور سے بھی آئے نا، تو تمہارے ساتھ ہیں، وہ تم میں سے ہیں. لیکن اب قاعدہ کون سا ہے؟ اولو الارحام بعضهم اولا ببعض، رشتہ رحم والے یہ زیادہ حقدار ہیں، افضل ہیں. یہ کیا؟ ہجرت والے ہجرت کر کے آئے، بعد میں کچھ لوگ آئے، فتح مکہ کے بعد آئے، سب بھائی بھائی، سب ولا، لیکن استثناء کر رہے ہیں کہ نہیں، رشتے دار یہ اولا ببعض فی کتاب اللہ، انہیں فوقیت دی جائے. یہ کیا بات ہے؟ سنیے. جب مکے سے لوگ گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر مہاجر کو بھائی بنا دیا. کس کا؟ انصار کا بنایا نا. تو انصاریوں نے کیا کیا؟ چلیے آدھا باغیچہ میرا، آدھا آپ کا، محنت کرو کھاؤ. مگر یہ تو کیا باغ، تو کیا کمال تو کر دی. پہلے اب عربوں میں 2 بیویاں 3 بیویاں، اس میں سے کسی کی تو بیوی مکے میں ہی رہ گئی نا. خود ابوبکر صدیق کی ایک بیوی ایمان نہیں لائی تھی، حضرت اسماء کی ماں. کیا قربانی پیش کی، کیا قربانی. تو انصار کے مناقب یعنی فضائل، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر انصار ایک وادی کو چلیں اور سارے مومنین دوسری طرف چلیں تو میں انصار کی وادی اختیار کروں گا. کیوں؟ یہ نہیں کہ میں ایک بیوی کو طلاق دیتا ہوں تو شادی کر لے، نہیں، اس میں بھی کوئی کمال نہیں. دیکھ یہ میری بیویاں ہیں، کیا؟ دیکھ یہ میری بیویاں ہیں، تجھے کون سی چاہے. کوئی قربانی دے سکتا ہے ایسی؟ تجھے یہ چاہے تو اسے طلاق تو شادی کر لے. یہ قربانیاں دی ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی لاج رکھی. لیکن عدل، ان اللہ یأمر بالعدل، عدل کا تقاضا، انصاف کا تقاضا، سب کچھ ہوا. اب ان کے رشتہ دار آئے، لہذا خیال رکھیے. اب اگر وہ فوت ہو چکا، اب کیا ہوگا کہ وراثت اس کا بیٹا، اس کی بیٹی یہ زیادہ حقدار ہے. دیکھیے کیسا عدل ہے نا. ہم جانتے ہیں عدل ہمارا کیا ہے، ان اللہ یامر بالعدل. تو سارے احکام کلام پاک عدل کی، تو اس کو سمجھیے. اس کے بعد پھر وراثت کی تقسیم وغیرہ سورہ نساء میں جو احکام آئے، تو بھائی چارگی اپنے ٹھکانہ دیا، سب کچھ ہوا. لیکن وراثت کو بھی اللہ تعالیٰ نے، یعنی وہ ان کا ایک حق ہے تاکہ وہ ناراض نہ ہو. یہ مسئلہ ان اللہ بکل شیء علیم. تو یہ سورہ انفال کا ہم نے مطالعہ کیا، اور میں یہ کوشش کیا اس میں کہ اس کی جو روح ہے، اور ایک جنگ بدر کا قصہ. باقی ہم اس لیے نہیں بیٹھے کہ ہم پھر وہ جوش اور نہیں، یہ ہمارا کام نہیں. اس کو میں وضاحت کرتے رہا ہوں. یہ حکم ہو رہا ہے حکومتوں کو، رسول اس وقت تھے، رسول ندا کرے تو ہر شخص کا پہنچنا واجب. اور آج اس کے لیے انتظام کیا ہے حکومتوں نے، جسے کیا کہتے ہیں آج کل، جیش، ملٹری، تو پورٹین. اگر کسی کو شوق ہے اور جوش ہے تو اسے چاہے کہ جا کر اس جیش میں، ملٹری میں حصہ لیں. ٹھیک ہے. اچھا، دوسری چیز یہ آپ نے دیکھا، لوگ بار بار سوال کرتے ہیں کہ ہمارے بھائی جو ہے لڑتے لڑتے مارے گئے، شہید ہوں گے. سورہ انفال پڑھیے، خود یہ فیصلہ کیجئے کہ شہید ہوں گے یا نہیں ہوں گے. اب انہیں کیا کہا جائے؟ اگر کہتے کہ نہیں تو ناراض ہو جائیں گے.
ٹھیک ہے نا. اب یہ سورہ ہمیں کیا بتاتی ہے بتلائیے. وہ فرد کیا اس کے اندر یہ روح تھی کہ اسلام اگر یہ ختم ہو جائے تو میرا جینا بیکار ہے؟ یہ روح تو نہیں تھی. اس کی ایک سروس ہے، اس کی ایک نوکری ہے اور اس کی ذمہ داری حکومت کی ہے. ہر جگہ پر اگر وہ جنگ میں مارا جاتا ہے تو ذمہ داری کون لیتی ہے؟ حکومت لیتی ہے. اس کے لیے جو ماہانہ جو عوض دیا جاتا ہے. تو دونوں میں فرق ہے. اس لیے ہم سوال کیوں کریں؟ سوال ایسا کیوں ہوتا ہے؟ مطالعہ کریں کلام پاک کا. تو یہ مختصر سی تشریح میں نے کیا ہوں اور ہم سمجھ گئے ہوں گے. اب یہ سورت کے آخر میں جو ہے سنیے آپ، بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ہے نا. تو علیم نہیں ہے. دیکھیے آپ غور کیجئے، ہے نا. ایک میم ایسا ہے اور ایک پیش ہے. کیا مطلب اس کا؟ دیکھو پچھلے غفور رحیم، دوسرے صفحے پہ آخر میں رحیم ہے نا. رزق کریم، چلیے رزق کریم اسی آیت میں. تو کریم ان پر دو پیش ہیں، ہاں تنوین ہے، ٹھیک ہے. پھر یہاں یہ ہے اصل میں بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، مگر علیم نہیں لکھا ہوا ہے. یہ کیا مطلب؟ لمبے میم کا کراس نے، جو میم کراس ہوتا ہے نا وہاں تو رکیے، نہیں تو پھر ویسے ہوگا انت تعلمہم واللہ، ایسا ہو جائے گا. یہ میم کا مطلب کیا؟ جتنی صورتیں ہیں وہاں تو علیم، جب با آتا ہے بعد میں تو وہاں ملائیے اور اس کو اخفا کیجئے، علیم بسم اللہ ہے نا. علیم تو یہ کس کی علامت ہے؟ یہ تنوین جو ہے میم سے بدلے گی اور اخفا ہوگا. تو یہاں پر اب جو سورہ شروع ہو رہی ہے وہ برات سے شروع ہو رہی ہے. کس سے؟ تو یوں ہوگا کہ علیم براءۃ من اللہ ورسولہ. بسملہ نہیں ہے. اگر بسملہ ہوتی تو علیم بسم اللہ. اب یہ کہ بسملہ نہیں اور کیوں نہیں تو آئندہ درس میں اس میں کیا حکمت ہے. اب یہ پہلی صورت آ رہی ہے کہ بسم اللہ نہیں لکھی ہوئی ہے اور علیم ہے جیسے پچھلی صورتوں میں ہوا. تو اس کے لیے آئندہ انشاءاللہ وقت پر پہنچ جائیے. بڑا معرکہ ہے اس میں کہ کیا بات ہے کیا نہیں، تو ہم حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. اب یہ ہمارا قرآن کا درس ختم ہو رہا ہے لیکن حدیث کا درس باقی ہے. تو حدیث چونکہ ہم تباہ کر نہیں سکے تو آپ ایک لمحے کے بعد حدیث اب سنیں گے بخاری کی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارا بخاری کا درس چل رہا الایمان، کتاب الایمان. تو امام بخاری نے باب باندھے ہیں الفرار من الفتن من الدین، کہ فتنے سے فرار اختیار کرنا یہ بھی دین کا جز ہے. اللہ کیا مطلب فتنے سے؟ یعنی کہیں فتنہ ہو رہا ہے تو دور رہیے. اس کا ظاہری مطلب بھی صحیح ہے. اگر واعظ و نصیحت کی جائے نا تو مطلب واضح ہے کہ مارکیٹ میں جائیے تو آج کل کی جو رونق ہے، سنجیدہ قسم کے لوگ زیادہ رکتے نہیں، اپنا کام ہوا تو ہٹ جاتے ہیں. ہے فتنہ ہے نا یہ جو آج کل کی رونق قریانیت. مگر حدیث میں کیا ہے دیکھیے کیا فرماتے ہیں. حدیث ہے کہ ایک زمانہ آئے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سب سے عمدہ مسلم کا مال بکریاں، چونکہ اس وقت بکریاں ہی تھی نا جی، کہ فتنے سے بچنے کی خاطر، یہ زمانہ ہے اب، فتنے سے بچنے کی خاطر وہ پہاڑوں کے پیچھے اور برساتی وادیوں میں ان بکریوں کو لے کر بھاگے گا. یہ حدیث ہے امام بخاری نے باندھی. کیا مطلب اس کا؟ اب دیکھیے اس زمانے میں اس زمانے میں فرق ہے. اس وقت ایسا تھا کہ کوئی بھی فتنہ ہو، کئی لوگوں سے کہا گیا کہ حکومت میں آ جائیے، مناسب نہیں سمجھا چونکہ سیاسی حالات، حکومت کے انتظامات یا اگر غیر اہل کے ہاتھ میں چلے جائیں، بد نظمی بد امنی پھیلے تو انسان کیا کر سکتا ہے؟ کہیں یہ حکم نہیں ہے کہ تلوار لے کے کھڑے رہو. نہیں، میں تو کہتا ہوں کہ بخاری کیوں نہیں پڑھتے؟ کیا فرماتے ہیں؟ بخاری کس کا ارشاد نقل کر رہے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیر و مال المسلم غنم. اپنے ایمان کو بچانے کے لیے وہ کہاں ایسی جگہ جائے جہاں وہ اپنا ایمان بچا سکتا ہے. اور یہ اس وقت ایسا تھا کہ جنگل یہی صحیح تھے.
آج بھی ہیں. اچھا آج لوگ یہ کہیں گے کہ آج تو اسی اجازت نہیں ہے تو اب ملک چھوڑنا کوئی ضروری نہیں ہے. یہ فتنہ جو ہوتا ہے تو شہروں میں کہاں ہوتا ہے, لڑائیاں ہوتی تو شہروں میں, دیہاتوں میں نہیں. جائیے اپنے آبائی گاؤں میں چلے جائیے. بہرحال یہ حدیث جو پیش کی گئی ہے. اچھا دوسری حدیث سنیے ابو سعید خدری سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے لوگوں کو یہی حکم کرتے تھے جن کی ان میں طاقت تھی. اللہ تعالیٰ بھی حکم دیتے ہیں مستطاعتم, ہے نا, جتنی آپ میں حیثیت ہے. تو صحابہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول قد غفر لک ما تقدم من ذنبک وما تأخر, آپ کو تو سرٹیفکیٹ مل چکا, پچھلے اگلے سب گناہ معاف. تو ہم آپ کے جیسا عمل کریں, اس میں کیا کمال ہے؟ آپ بھی 4 رکعت ظہر کی, ہم بھی 4 رکعت ہوں. تو مطلب ان کا کیا تھا, ہمیں کچھ عمل بتائیے آپ سے زیادہ ہم کریں, ہم تو گنہگار ہیں نا. سنیے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرے پر غصے کے آثار نظر آئے, اس سوال سے ناراض ہوئے. یعنی ایک انسان رسول سے زیادہ متقی بننا چاہتا ہے, ٹھیک ہے. تو کیا فرمایا انہوں نے کہ اتقاکم وعالمکم باللہ انا, کہ تم سب میں اللہ سے زیادہ ڈرنے والا میں, اور تم سب میں اللہ کی معرفت میں. معرفت ہم جانتے ہیں, صرف اللہ کو ہم مانتے ہیں, مگر معرفت کیا ہے؟ معرفت ہے نا, اللہ ہے تو اللہ کہاں ہے, تو لوگ کہیں گے کہ زمین پر ہے, تو اللہ کی معرفت لیس کمثلہ شیء, اس کی مثال کا وجود ہی نہیں, اس کی طاقت بڑی ہے. وہ انا معکم, وہ تمہارے ساتھ اپنے پاور سے ہے, احاطے علم سے ہے. یہ معرفت ہے. مختصر پیش کر رہا ہوں چونکہ معرفت پر درس ہو چکا ہے. تو معرفت بھی میں رکھتا ہوں اور تقویٰ بھی میں. تو تم زیادہ عمل کر کے مجھ سے زیادہ بڑھنا چاہتے ہو, اللہ اللہ. دیکھیے کیسی حدیث. تو کیا حکم ہوا کہ جو حکم دیا جائے جتنا بھی ہو سکے اس پر عمل کریں. اب ہمیں اس میں کیا درس ملتا ہے, کیا ملتا ہے درس؟ دیکھیے یہی وجہ ہے کہ لوگ حج پر جاتے ہیں, عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں, نمازیں پڑھتے ہیں, وسوسے آتے ہیں. کیوں وسوسے آتے ہیں؟ یہی الجھن. تو صحابہ کو بھی وسوسے آئے تو ہمیں بھی آ سکتے ہیں, مگر اسے اطمینان کس سے مل سکتا ہے؟ علم سے. تو لوگ حج پر جاتے ہیں, مجھ سے سوال کیا کہ یار ایسا کیوں ہوا, برسات کیوں گری, ہماری رمی نہیں ہو سکی. یہی تو بات ہے سمجھنے کی. اگر آپ کا حج بالکل صحیح طریقے سے ہو جائے, پھول کے پتیوں کے اوپر سے آپ گزر کر جائیں, تو اس میں کمال کیا ہے؟ آپ تو سوچیں گے میرا حج ہو گیا, میں جنت کا حقدار ہو گیا. برسات گرے, کانٹوں اور پتھروں سے گزرنا پڑے, تو آپ میں تشنگی رہے گی کہ میرا حج اللہ قبول کرتا ہے کہ نہیں, اللہ قبول فرمائے. یہی تو مقصود ہے, یہی مقصود ہے کہ انسان کامل نہ سمجھے. تو نماز آپ پڑھ رہے ہیں, روزہ رکھ رہے ہیں, وسوسے آ رہے ہیں, اللہ کی طرف دھیان رکھیے. مکمل متقی نہیں بن سکتے, مکمل حق ادا نہیں کر سکتے. اسی لیے تو فرمایا کہ اغفر لنا ورحمنا, رحمت, کرم اور مغفرت. تو یہ ہمارا درس ہوا, اتنا آج کافی ہے. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد و آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. اب جو جانا چاہتے ہیں جا سکتے ہیں, جنہیں سوال کرنا ہو کر سکتے ہیں. جی کہیے. جی قرآن کی آیت سے, حدیث سے, جو بھی سوال, 10 منٹ آپ کے لیے ہیں. تو آئندہ برات میں ذرا ابتدا سے آئیے, نہیں تو پھر بات سمجھ میں نہیں آئے گی شروع سے. ہاں ضرور, کیونکہ معرفت دیکھو, علم بھی, توفیق دینا, ذہن کو کھولنا. آپ دعا کریں اللہ سے, ہر چیز کے لیے دعا کریں. ان کا سوال ہے کہ معرفت کے لیے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں معرفت زیادہ رکھتا ہوں, میں تقویٰ. دونوں کی دعا کریں, دعا کر سکتے ہیں, مگر ان کا مسئلہ کیا تھا کہ ہمیں ایسا عمل بتائیں. ایسا نہیں, دعا کریں معرفت کی, توفیق, نیک علم کی روشنی. جی یہی رب زدنی علما, یہی علم سے معرفت ہوتی ہے. اس میں آیا کہ وہ جنگ کے بعد پتہ چلا کہ کچھ لوگ
ہاں اللہ تعالیٰ کو تو سب چیز پتہ ہے. جی اللہ کو تو سب سے جی کیا آپ نے بتایا کہ جنگ کے بعد پتہ چلا کہ کچھ لوگ کمزور ہیں. ہاں جی تو بتائیں. تو ان کو الگ مطلب یہ کر کے بتایا آپ نے. ہاں جی ہاں الان خففا جی. کمزور سے مطلب وہ جسمانی کمزوری نہیں، ویسے جسمانی بھی تھکے ہوئے تھے جنگ کے بعد، اور کمزوری کا مطلب ہے کہ دل سے کمزور ہے نا بھائی. سارے یکساں تو نہیں ہے نا، ہر ایک کا جذبہ تو وہ نہیں ہے نا. لیکن چونکہ انہوں نے جنگ میں حصہ لیا، انہوں نے مکے کو چھوڑا، انہوں نے مدینہ والوں نے مدد کی، تو اللہ نے ان کی اس کی ایک قدر کی اور ان کو تخفیف کی. اور ایک کے بدلے کیا دو. یعنی سوال سمجھ رہے ہیں نا. تو ظاہر ہے کہ سارے لوگ یکساں تو نہیں ہوں گے نا. اب جیسے کہ چند صحابہ کے چہرے پر آپ نے اثر دیکھا، پوچھا کیا بات ہے، تو بولے یہ کیا بات ہے، وہ جا رہے ہیں اور ان کو چھوڑ کے لوگ قیدی پکڑ رہے ہیں. تو فرق ہوا نا، کچھ لوگ قیدی پکڑنے کے لیے، کچھ لوگ قیدی، کچھ لوگ ناراض ہیں. تو یہ تو ہوگا، مگر اللہ تعالیٰ نے سب کے ساتھ اپنا کرم کیا. ایسا صحیح ہے. اور کچھ جی کہیے جی. آیت نمبر بولیے. ہاں 74. ہاں آو و نصر اولئک هم المؤمنون حقا. جی یہ اچھا والذین آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فاولئک منکم، یہ تمہیں میں سے ہیں. یعنی جی ہاں ورزق لہم مغفرۃ ورزق کریم. جی نہیں اس میں فعل نہیں ہے، نہیں 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 مفعول ہے، یہ فعل نہیں ہے. یہ کریم، کریم جو ہے یعنی وہ بھی مفعول ہی ہوا، فعل ہو کے مفعول ہوا. جی